آج ہمارے یہاں اکثر مساجد کے اندر نمازیوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے نمازیوں، نماز جو ہے وہ ٹوپی اور عمامہ کے ساتھ ادا کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ تو ہم تو سنت سے محبت کرنے والے ہیں کہ جو سرکار کی سنت سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال ننگے سر نماز پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی کوئی بندہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی ایسا مکروہ کہ جس پر گناہ نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی مستحب۔ تو مستحب کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو جی ہاں، اب آپ سوچتے ہوں گے پہلے کہا کہ مکروہ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی ننگے سر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے جب ننگے سر نماز پڑھنے سے بندے کو زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہو، زیادہ سرور آتا ہو، زیادہ سکون آتا ہو، تو اس وقت ننگے سر نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب جتنے بھی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں وہ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہمیں تو خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے۔ اچھا، اگر وہ کہنا شروع کر دیں تو ہم بدگمانی بھی نہیں کر دیں گے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم مسلمان کی بات پر اعتماد کریں گے، لیکن ہر بندہ یہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ واقعتاً اس سے زیادہ خشوع و خضوع آتا ہے یا سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو تیسری صورت ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی کفر، یعنی جو بندہ نماز کو خفیف اور ہلکا سمجھ کے ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جو تیسری صورت ہے یہ کفر کی ہے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں عموماً مسلمان جو نمازیں ادا فرماتے ہیں ننگے سر، تو اکثریت ایک ہوتی ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے ننگے سر نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو نماز کو معاذ اللہ حقیر یا خفیف سمجھ کر ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو۔ یہاں ایک اور بات نوٹ فرما لیں کہ یہ جو ننگے سر نماز پڑھنے کے 3 احکام میں نے بیان کیے ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں۔ اگر ہماری اسلامی بہنیں، ہماری مائیں بہنیں، عورتیں جو سن رہی ہیں، اگر وہ تمام سر ہی ننگا کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی 1-2 بال دوپٹے سے باہر آ جاتے ہیں تو ان کی الگ بات ہے، پورا سر ہی ننگا رہ جاتا ہے تو اس سے عورتوں کی جو نماز ہے وہ ہوگی ہی نہیں۔ تو لہٰذا عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے کہ اپنا سر جو ہے اس کو اچھی طرح دوپٹے کے اندر ڈھانپ لیں، اور مردوں کو بھی ٹوپی یا عمامے کے ساتھ نماز ادا کر کے سنت عظیمہ کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔